جلایا، سبب موجود، مسبب الاسباب نے، یا نار کن بردم و سلاما علی ابراہیم، میرے ابراہیم پر ایسی ٹھنڈی ہو جاؤ کہ سردی بھی نہ لگے اس کو۔ اور کئی مہینے حضرت ابراہیم وہاں رہے، کئی مہینے، ادھر ادھر سب باغ پیدا ہو گیا، سب باغ پھلدار درخت اللہ نے پیدا کر دیا آگ کے اندر کون ہے؟ مسبب الاسباب، اللہ، کہو نا اللہ 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 اللہ۔ سبب ہے، دریا چل رہا ہے، موج میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وہاں پہنچ جاؤ دوسرے کنارے پر، جب فرعون آیا سبب کو حکم دیا، مسبب الاسباب غرق کر دے، اللہ۔ تو میں بات کر رہا تھا، استاد جی نے کہا اسباب بھی تو بنانے تھے۔ وہ شخص کہنے لگا جو مسئلہ پوچھنے کے لیے، استاد جی اس کو داخلہ دے دو، 2 وقت کا کھانا میں پہنچا۔ استاد نے بچے سے کہا مبارک ہو، اللہ نے تیرا سبب بھی بنا دیا۔ بچے نے قرآن شروع کر دیا۔ استاد جی میری ایک شرط ہے، میرے گھر کے دروازے پر آئے گا رات کے وقت، میرے گھر سے پانی کا گھڑا اٹھائے گا، 3 میل دور نہر ہے، وہاں نہر سے پانی بھر کر گھر میرے دروازے پر پہنچائے۔ استاد جی نے کہا ٹھیک ہے، عشاء کے بعد ہی آیا کرے گا، لیکن تو گھر کا دروازہ بند کر دے، گھڑا دروازے کے بہر رکھ دے۔ ٹھیک ہے، رات ہو گئی، وہ بچہ پوچھنے لگا استاد جی پانی بھرنے کے لیے جاؤں؟ فرمایا بیٹھ بیٹا، ابھی اللہ انتظام کر دے۔ اللہ، خود وہ استاد، وہ بوڑھا، وہ شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، شیخ القرآن، عالم، عامل، عابد، عارف، عاشق، عاجز، اللہ، خود دروازے پر جا رہے۔ سبحان اللہ، گھڑا اٹھایا، کندھے پر رکھا، آسمان کو دے، رو۔ اے اللہ، اے کریم رحیم اللہ، میں اس بچے کی وجہ سے جو قرآن یاد کرنے کے لیے آیا ہے، اللہ وہ تیرا مہمان جس کا تو میزبان ہے، اللہ وہ حافظ قرآن، حفظ قرآن کرنے والا بچہ، اس کے لیے قربانی دے رہا ہوں۔ اللہ اللہ، تیرے نبی کا ارشاد ہے جب حافظ قرآن، قاری قرآن، عالم قرآن، طالب قرآن فوت ہوتا ہے، اللہ تو ملائکہ سے خود فرماتا ہے ملائکہ کی جماعت جاؤ اس کے جنازے میں شریک ہو جاؤ۔ اے کریم رحیم اللہ، جب اس کو قبر میں رکھ کر لوگ قبر کو فارغ کر کے نکل جاتے ہیں، پھر تو ملائکہ سے فرماتا ہے ملائکہ کی جماعت جاؤ اس حافظ قرآن، عالم قرآن کی قبر کی زیارت کر کے آؤ۔ سبحان اللہ، اے کریم اللہ، پھر قبر سے تو خود مخاطب ہو کر فرماتا ہے او قبر خیال رکھنا اس کے جسم کو نہیں کھانا، کیوں ان فی قلبی کلامی، اس کے دل میں میرا کلام ہے۔ اے کریم رحیم اللہ، میں اس کے لیے قربانی دے رکھا ہوں، میری قربانی قبول فرما۔ 6 مہینے یہ شیخ الحدیث، یہ بوڑھا عالم پانی بھر کر اس کے دروازے پر پہنچاتا ہے۔ ایک دن جو ہی پانی کا گھڑا رکھنے لگا، صاحب مکان نے اچانک دروازہ کھولا، جب استاد کو دیکھا، بوڑھے استاد کو چیخ نکلی استاد جی پانی آپ بھرا کرتے ہو۔ استاد خاموش ہو۔ استاد جی آج کے بعد یہ شرط ختم، پانی بھرے یا نہ بھرے، نہیں بھرے گا نہیں بھرے گا، گھڑا دروازے پر نہیں ہوگا۔ اب استاد فرمانے لگے بیٹا مجھے محروم نہ کر، محروم
نہ کر، مجھے محروم نہ کر۔ استاد جی کس چیز سے میں آپ کو محروم کر رکھا ہوں؟ استاد رو پڑے، راز کی بات ہے، راز کی بات ہے۔ استاد جی کون سی راز کی بات ہے؟ بتاؤ تو صحیح، جب تک بتاؤ گے نہیں چھوڑوں گا نہیں۔ استاد مجبور ہو کر فرمانے لگے، بیٹا جب پانی کا گھڑا بھر کر تیرے دروازے پہ رکھتا ہوں، گھر جاتا ہوں، سونے لگتا ہوں، جب اونگ آتی ہے تو محمد الرسول اللہ کی زیارت نصیب ہو جایا کرتی ہے۔ نعرہ تکبیر، عظمت محمد مصطفیٰ، شان قرآن، علماء حق، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ او بیٹا اس رات سے لے کر کل کی رات تک کوئی رات خطا نہیں جو محمد الرسول اللہ کی زیارت نصیب نہ ہوئی۔ سبحان اللہ۔ او مسلمان، یہاں ایک بات ہے، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بات خود لکھی۔ اللہ فرمایا میری عمر 8 سال کی تھی، 8 سال۔ ابھی آپ نے دیکھا چھوٹے بچے، سب سے چھوٹا بچہ کون سا ہے جس نے ابھی دستار باندھ؟ کدھر ہے؟ بلا لو۔ 8 سال کی عمر تھی، میں قرآن مجید یاد کر رہا ہوں، مدرسے کا راشن ختم ہو گیا۔ اللہ، اساتذہ نے میٹنگ بنائی، بچوں کو بلایا جو چھوٹے بچے تھے، بیٹو جاؤ اپنے اپنے گھروں میں، اپنی بستیوں میں جاؤ، اپنے شہروں میں جاؤ، کوئی آٹا لے کر ہے، کوئی پیاز لے کر ہے، کوئی گھی لے کر، جاؤ بیٹے، اگر کچھ ہے تو لے آؤ، نہیں ہے تو خالی واپس آؤ۔ اللہ، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑے طلباء کو استاد نے فرمایا، ہاں آپ نے نہیں جانا، درختوں کے پتے کھا کر تم نے قرآن یاد کرنا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو تو صحیح، یہ قرآن مفت میں نہیں ملا تمہیں، اللہ کی قسم، یہ اللہ کا دین تمہیں مفت میں نہیں ملا، یہ اسلام تمہیں مفت میں نہیں ملا۔ علماء سلف کی تاریخ پڑھو تو صحیح، اللہ کی قسم درختوں کے پتے کھاتے رہے، کھجور کی گٹھلیاں چباتے رہے، روکھا سوکھا ٹکڑا مل جاتا تو کھا لیتے، خالی پانی پی کر آسمان کو دیکھ کر اللہ تو قوت اور طاقت ہمیں دے دے۔ گھر سے جب نکلتے تھے، امی اور ابا سے جب ملاقات کر کے جاتے تھے، پھر جب واپس کبھی کبھی جب آیا کرتے تھے تو ابا بھی قبر میں، امی بھی قبر میں۔ غربت کے اندر انہوں نے، امام جوزی رحمۃ اللہ بیٹے کو بھیجا، جب مدت ہو گئی، غالباً امام مالک، غالباً امام، اب رات کے وقت امی آسمان کے پیچھے کھڑی ہو کر آسمان کو دیکھا کرتے، چاند کی رات، وہ میرا چاند، مدت ہو گئی میں نے بیٹے کو نہیں دیکھا، چاند تو تو دیکھ رہا ہوگا نا میرے بیٹے کو، میرے بیٹے کو میرا سلام پہنچا دینا، میرا پیغام پہنچا دینا۔ جب واپس آئے لوگوں سے پوچھا فلاں کا گھر کدھر؟ جب گئے تھے 12 سال کی عمر، جب واپس آئے 56 سال کی عمر تھی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، ایک نوجوان نکلا، کون؟ مالک۔ تو کون؟ وہ رو پڑا، میں تیرا چھوٹا بھائی۔ اندر گئے، این ابی، میرے ابا کا جواب ملا، ابا قبر میں، این امی، میری اماں کا کہا، فرمایا وہ بھی قبر کے اندر۔ وہ بھائی کہنے لگا، مالک سن، امی پیغام دے گئی، ابا پیغام دے گیا، امی رات کے وقت چاند کو دیکھ کر تیرا سلام دیا کرتی تھی۔ پیغام
گئی کہ جب میرا بیٹا آئے میرے بیٹے سے کہنا میری قبر پر ضرور حاضر ہو جائے. جب حضرت مالک ابا اور امی کی قبر پر کھڑے ہوئے کافی دیر تک روتے رہے. جب گھر میں آئے رات کو سونے لگے خواب کے اندر ابا بھی کھڑے ہیں امی بھی کھڑی ہیں. امی اور ابا فرماتے ہیں بیٹا جب تو قرآن پڑھتا ہے قرآن کی بارش ہماری قبروں پر یوں برستی ہے جس طرح دنیا میں موسیقار بارش برستی ہو. اپنی قبروں پر اللہ کی رحمتیں برسا دو مسلمانوں برسا دو. قرآن کے نور سے اپنی قبروں کو منور فرما دو. امام قرطبی کی یاد بات کرانا بولنا. ایک اور بات ایک ان پڑھ تھے ان پڑھ مطلق ان پڑھ لیکن اللہ حوالے تھے اللہ حوالے تھے. قرآن سے محبت تھی ذوق تھا شوق تھا. آدھی رات قرآن کو سینے کے ساتھ لگاتے رو پڑھتے تھے اللہ میں اگر قرآن پڑھ سکتا تو ساری رات تیرا قرآن پڑھتا. اللہ میں دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا. اللہ مجھے ابا نے قرآن نہیں پڑھا ہے امی نے قرآن نہیں سکھایا. سکھاؤ خدا کا واسطہ اپنی قبروں کو بناؤ تربیت کر اپنی اولاد کی. آج ہر دن کوئی نہ کوئی بوڑھی عورت آ کر بوڑھا مرد آ کر ساجی قاری صاحب بیٹے نے منہ پر تھپڑ مارے دھکے دے کے گھر سے باہر نکال دیا. اللہ کی قسم کل بھی ایک عورت اللہ کی قسم 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 آئے قاری صاحب بڑے شوق سے میں نے شادی کرائی بڑی مشکل سے اس کے کمرے میں جاتی ہوں تاکہ بیٹے کے چہرے کو تو دیکھ لوں. جو ہی جانے لگے نکل جا خبردار میرے کمرے میں نہ قرب قیامت ہے علامات قیامت ہے. اولاد کے حق میں رات کو اٹھ کر دعا کر لیا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اے پروردگار اللہ ہماری گھر والیوں کو ہماری اولادوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا عزت کا ذریعہ بنا رحمت کا ذریعہ بنا خدمت کا ذریعہ بنا. اپنے حکامات پر زندگی پسند کرنے والا بنا. اللہ اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنے والا بنا متقی بنا. اولاد کو یہ حکم دیا ماں باپ کے لیے جو قبروں میں پڑیں گے ہاتھ اٹھا کر قبر پر جا کر مانگ. دعا بتانے والے فرماتے ہیں مانگنا تیرا کام عطا کر دینا میرا کام. لیکن آج بیٹے کو علم نہیں ابا کی قبر کہاں اماں کی قبر کہاں. باپ بھول جائے گی کہتا جاؤں اللہ. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر 6 سال کی 6 سال نبی تھے نبی تھے نبی تھے. اللہ یہ بھی حدیث بیان یہ بات یاد ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آپ نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل تمہاری کتنی عمر ہے؟ جبرائیل فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معلوم بہت مدت گزرے بہت مدت اندازہ ہے یا رسول اللہ اندازہ بتا دیتا ہوں. فرمایا ہاں بتا یا رسول اللہ ابھی اللہ نے آسمان بلند نہیں فرمایا ابھی زمین نہیں بچھائی تھی ابھی چاند سورج نہیں بنے تھے ابھی دریا نہیں بہے تھے سمندر نہیں چلائے تھے پہاڑ نہیں پٹے تھے حضرت آدم کو پیدا نہیں فرمایا.
اے اللہ کے نبی، اس وقت ایک ستارہ آیا کرتا، ایک ستارہ نمودار ہوتا، ایک ستارہ آتا نہایت چمکدار ہوتا، کچھ وقت کے لیے وہ ٹھہرتا پھر غائب ہو جاتا، پھر 70,000 سال کے بعد پھر آتا، پھر چمکتا پھر غائب ہو جاتا، پھر 70,000 سال کے بعد پھر چمکتا پھر غائب ہو جاتا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس ستارے کو 70,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ کہہ دونوں سبحان اللہ۔ کیا عمر ہوگی، کتنی عمر ہوگی؟ اب اللہ کے نبی مسکرا پڑے۔ جبرائیل جانتے ہو ستارہ کون تھا؟ یا رسول اللہ نہیں، فرمایا وہ تیرے نبی محمد رسول اللہ کے نور نبوت کا ستارہ۔ تو میں بات کر رہا تھا 6 سال کی عمر، نبوت تھی، نبی تھے۔ اماں لے کر گئی حضرت آمنہ، حضرت عبداللہ کی قبر مبارک پر، آپ کے ابا کی قبر، نعوذ باللہ بات کہتے ہیں نا جہنمی، نکھا ہو توہین نہ کر نبوت کی، تو جہنمی کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی تو ابا کی قبر پر بیٹھ کر اپنے آنکھوں بہا رہے، اللہ حیا کر، شرم کر۔ قبر پر گئے، لے گئے، اماں لے گئے، کافی دیر تک روتے رہے، بیٹھے رہے۔ لمبا واقعہ ہے، میں کبھی بتلاؤں گا کہ اللہ نے موقع دیا۔ علامہ قریشی صاحب کی تقریر ابھی ہوگی میرے پاس۔ واپسی پر حضرت آمنہ ابا کے مقام پر ایسی بیمار ہوئی، یقین ہوا کہ موت قریب ہے۔ اللہ اور اللہ بھی یہی چاہ رہے تھے کہ اس کا پرورش کرنے والا میں رب، پالنے والا میں رب موجود ہوں۔ یہاں تک کہ اماں نے جب دیکھا موت کا وقت قریب، آسمان پر رو پڑی، اے اللہ، اے کریم رحیم اللہ، یتیم بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں، اللہ تو اس کا نگہبان بن جا، سہارا بن جا۔ حضرت ام ایمن فرماتی ہیں اللہ کے نبی جب آنسو بہاتے اماں آمنہ کے چہرے پر آتے، تھوڑی دیر کے بعد حضرت آمنہ فوت ہو گئی۔ اب اللہ کے نبی روتے ہوئے، حضرت ام ایمن فرماتی ہیں ہم نے قبر بنوائی، امی کو قبر میں رکھا، جو ہی قبر میں رکھا اللہ کے نبی 6 سال کی عمر چھلانگ لگا دی، قبر میں سو گئے، امی سے لپٹ گئے، امی آج کے بعد میں کس کو امی کہوں؟ کافی دیر تک اللہ کے نبی یہاں روتے رہے۔ ہم نے کسی طریقے سے اللہ کے نبی کو باہر لے کر آئے، قبر بند کی، ہمارا قافلہ روانہ ہوا، کافی دور ہم نکل گئے، پھر اللہ کے نبی واپس دوڑے، امی کی قبر کے سرہانے رخسار رکھ کر فرماتے امی امی میں اکیلا جا رہا۔ طبقات ساتھ اٹھا کر دیکھو، صحابہ فرماتے ہیں جب مدینہ سے قافلہ روانہ ہوتا اللہ کے نبی حکم دیتے یہی راستہ لیں گے جو امی کی قبر کا راستہ۔ جو ہی امی کی قبر کے قریب آنے لگتے آپ کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں بہہ جاتی، امی کی قبر کے سرحانے یوں 2 ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے، سسکیاں بن جاتی تھی، بعد مرتبہ اللہ کے نبی اس عالم میں روتے۔ طبقات ساتھ نے لکھا اتنی کثرت سے صحابہ کو نبی کے ساتھ آنکھوں سے آنسو بہاتے ہم نے نہیں دیکھا، اگر دیکھا ہے تو حضرت